اب جو ہمارے پاس شرمیت عامل کی عبارت ہے جس کی ہم نے نحوی ترکیب کرنی ہے، وہ ہے اعلم ان العوامل فی النحو مئۃ عامل۔ یہ عبارت کا ایک، اس کی اصل عبارت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ترکیب کرتے ہیں تو آپ جملہ دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے، اور آپ کے ذہن میں فوراً ایک مبتدا اور ایک خبر، مبتدا اور خبر کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ وہ کسی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً جملہ فعلیہ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، پھر اس کا فاعل اور اس کے بعد آنے والے مفعول بھی یا دیگر جو مفاعل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آگے آپ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں علم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل امر ہے، تو چونکہ یہ فعل امر ہے تو پھر آبویسلی اس نے جملہ فعلیہ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی ترکیب ایک اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو ترکیب کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ فعل امر ہے تو اس کا صیغہ بتا دیں گے کہ یہ دراصل فعل امر حاضر معروف ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، اور جو صیغہ واحد مذکر ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ انتا ہوتی ہے۔ تو وہ کیا بنے گی؟ وہ اس کا فائل بنے گی۔ چلو وہ فائل آ گیا، فعل بھی آ گیا، فائل بھی آ گیا۔ اب کیا چاہیے؟ مفعول بھی، جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے انا، حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انا کا ظاہر سی بات ہے اسم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انا کا اسم وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ سمجھ آیا؟ جی آپ کو سر۔ پتہ ہے انا کے بعد دو اسم ہوں گے تو پہلا والا اس کا اسم، دوسری اس کی خبر کہلائے گی۔ اسم اور خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں اس میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ انا داخل ہو جاتا ہے تو انا اس مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے۔ العواملہ منصوب ہے، یہ انا کا اسم بن جائے گا۔ اس کے بعد جار مجرور آ گئے، فی جار اور انح بھی مجرور۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جار مجرور آپس میں مل کر تنہا کچھ نہیں بنتے جب تک وہ کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق نہ ہو، ان سے متعلق ہو کر ہی کچھ بنتے ہیں۔ اور وہ اگر عبارت میں وہ فعل یا شبہ فعل وہ عبارت میں اگر موجود ہو تو یہ ظرف لغو بنتے ہیں، اگر وہ عبارت میں موجود نہ ہو تو یہ ظرف مستقر بنتے ہیں۔ یہ پتہ ہے ساری باتیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبارت میں موجود نہیں ہے، انہوں نے بننا ہی ظرف مستقر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جار اپنے مجرور سے مل کر، تو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہے۔ اس سے پہلے العواملہ ہے، معرفہ ہے، نکرہ اور معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ معرفہ ہے، معرفہ داخل ہو رہا ہے ظرف مستقر پہ، تو جب معرفہ ظرف مستقر پہ داخل ہوتا ہے تو ذوالحال اور حال والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس جار مجرور سے پہلے اس کا نکالنا ہوگا متعلق، جس کے یہ بنیں گے متعلق، متعلق جو کہ شبہ فعل ہوگا، اور یہ اس کے بن جائیں گے متعلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر ہم العوامل کے حساب سے نکالیں گے کہ العواملہ کے مطابق وہ آگے نکلے گا۔ ذوالحال اور حال والی ترکیب کریں گے تو ذوالحال اور حال کے اندر واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت ہونی لازمی ہے، ایک بات۔ تو لہٰذا جو آگے ہم نکالیں گے العواملہ کے لیے، العواملہ کے بعد جار مجرور کے لیے جو اس میں فاعل یا اس میں مفعول مقدر مانیں گے، تو اس کا جو صیغہ ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس نے حال بننا ہے العواملہ کا، یہ ذوالحال ہے، تو اس کا مطابق ہونا ضروری ہے اس کے، کس کس حوالے سے؟ واحد تثنیہ و جمع ہونے میں، اور مذکر و مؤنث ہونے میں بھی اس کا مطابق ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے، وہ بھی ہم مطابقت ابھی نکالتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے
کہ یہ جو العواملہ ہے یہ بذات خود کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، عامل کی جمع ہے نا، عوامل، جمع منتہا الجموع ہے، اور جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے تو بھائی مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، نظر نہیں آ رہی، تو یہ مذکر ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ یہ ذویل عقول ہے یا غیر ذویل عقول ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر یہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی عقل والے کا نہیں ہے، بلکہ غیر عقل والے کا ہے، غیر ذویل عقول کہا جائے گا کہ یہ العواملہ جمع مذکر غیر ذویل عقول ہے۔ تو جمع مذکر غیر ذویل عقول کی جو مطابقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صیغہ واحد مؤنث سے۔ ہم؟ یعنی العواملہ کے لیے جو ہم حال اب لے کے آئیں گے، جس کو ہم مانیں گے مقدر، وہ صیغہ ہم لیں گے کون سا؟ واحد مؤنث، یعنی یعنی واحد تثنیہ جمع میں حساب سے ہم لیں گے واحد، اور مذکر اور مؤنث کے حساب سے لیں گے ہم مؤنث، واحد مؤنث، اس کو بنائیں گے حال۔ تو یہ ترکیب ہم، اور آخر میں پھر یہ میاں تو عاملن، یہ میاں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مرفوع ہے، یہ اس کی خبر بنے گا، انا حرف مشبہ بالفعل کی بنے گا خبر، ٹھیک؟ اور پھر یہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ بن کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا علم کے لیے مفعول بھی۔ علم میں فائل ہے، اور یہ ہو گیا اس کا مفعول بھی، تین چیزیں ہو گئیں، فعل، فائل اور مفعول بھی، جملہ اسمیہ، سوری فعلیہ، اور وہ بھی انشائیہ، وہ ہو جائے گا مکمل۔ تو اب ہم اس کی ترکیب لکھ رہے ہیں، تو بیچ میں آپ مجھے سوال پوچھوں تو بتائیے گا۔ تو اس عبارت کو ہم نے یہاں لکھ لیا ہے تاکہ اب اس کی ہم نحوی ترکیب لکھنا شروع کر دیں، جو ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور ابھی ابھی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس جار مجرور کو ہم جس شبہ فعل کے متعلق کریں گے وہ صیغہ ہوگا واحد اور مذکر کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم یہاں پہلے ہی لکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری ایک تقدیری عبارت تیار ہو جائے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں دو آپشن ہے، ایک تو ہے ثابتتن، واحد کا صیغہ ہے اور مؤنث بھی ہے، اور ثابتتن منصوب بھی ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ بن رہا ہے ذوالحال اس، اور اب جو ہم مانیں گے مقدر وہ بنے گا حال، اور حال منصوب ہوتا ہے تو ہم نے اس کو حالت نصب میں لے کے آنا ہے، ثابتتن۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اعلم، تم جان لو، ان العواملہ، کے عوامل یا بے شک عوامل، ثابتتن فی النحوی، نحو میں ثابت ہیں، اس حال میں کہ وہ نحو میں ثابت ہیں، کیونکہ ذوالحال اور حال کی ترکیب کر رہے ہیں۔ میاں تو عاملین، 100 عامل ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ، کیونکہ وہ عوامل نحو میں مذکور ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے نحو میں، نحو صرف عوامل صرف نحو میں تھوڑی ہوتے ہیں، سنو دوبارہ، عوامل وہ صرف نحو میں تھوڑی ہوتے ہیں، صرف میں بھی عوامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں جن 100 عاملوں کی بات ہو رہی ہے وہ صرف کون سے والے عوامل کی بات ہو رہی ہے؟ جو کہاں ذکر کیے گئے ہیں؟ نحو میں، فی النحوی، نحو میں ذکر کیے گئے۔ تو ہم کوئی ایسا لفظ لے کے آتے ہیں جس میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ کانسیپٹ آتا ہو، تو وہ لفظ ہے مذکور، اور مذکور لائیں گے جب جب تو وہ صیغہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے واحد مؤنث کا۔ دیکھیں میں یہاں پہلے لکھ دیتا ہوں، مؤنث ہو گیا، منصوب بھی کرنا ہے، منصوب بھی کر دیا، تھوڑا سا اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ آئی ہے ہمارے پاس عبارت، اور علم ان العوامل مذکورتن،
فی النحوی، جان لو کہ بے شک عوامل، جن کا عوامل اس حال میں کہ ان کا نحو میں ذکر کیا گیا ہے، اس حال میں کہ وہ نحو میں مذکور ہیں، 100 عامل ہیں. یہ ہے ترکیب. اب اس کی کرتے ہیں نا، علم کے بارے میں لکھ لیں، سمپل ایسے. چھوٹا اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ بعد میں اس کو زوم کر کے بڑا کر لیں. علم کے بارے میں کیا لکھیں ہم اس کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ فعل امر ہے. ایک منٹ، یہ بہت چھوٹا ہے. اور یہ فعل امر حاضر معروف ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، اور فائل کون سا ہے اس کے اندر؟ انتا ضمیر مستتر اس کا فائل ہے. یہ تو ہو گیا علم کے بارے میں. یہ علم لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم نے یہاں ایک لائن لکھ دی ہے. اگلا لفظ کیا ہے ہمارا؟ ہم؟ حرف مشبہ بالفعل. تو انا کے بارے میں ہم نے لکھنا چاہیے کہ یہ ایک حرف ہے، اور وہ بھی کون سا؟ مشبہ بالفعل. یہ لیں، لکھ دیا. مشبہ بالفعل. اس کے بعد اگلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ عوامل. تو لکھ لیتے ہیں عاملہ. العواملہ. اس کو ہم نے بنانا ہے ذوالحال. تو ہم یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا بھائی ذوالحال. اس کو چاہیے اب حال. اب دیکھیں حال کیسے بنے گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس العواملہ کے بعد جو یہ جو لفظ آ رہا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے نکالا تھا، مذکورتن. بتائیں کیا ہے یہ؟ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ کیا ہے یہ؟ مفعول. اس میں مفعول. عبارت کا حصہ تو نہیں تھا، ہم نے مقدر مانا ہے. جی سر. تو ہم کیا لکھیں گے؟ محذوف. اس میں مفعول معذوف. محذوف ہو گیا. اور ساتھ میں ہم اب اس کے بارے میں، اچھا، تو اس کے، ہاں، تو ہم اس کے بارے میں اس کا صیغہ بھی بتائیں گے. بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مؤنث. صیغہ واحد مؤنث. کیوں لکھا ہے ہم نے صیغہ واحد مؤنث؟ یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مذکورتون ہے، اور تو مذکورتن جو ہے وہ تا جو ہے علامت تانیث ہے. ہاں وہ تو ہے. وہ اس لیے بھی ہم نے لکھا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کا فائل بتانا ہے. فائل. جی. اس فائل بتانے میں آسانی ہو رہی ہے. صیغہ واحد مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں جو مفعول ہوتا ہے، تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ہیا. ہی ضمیر مستتر. ہی ضمیر مستتر. ہم، مستتر آ گئی ہیا اس ضمیر. کا نائب فاعل. ہاں وہ اس بنے گی اس کا نائب الفاعل. فائل کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. کیونکہ یہ مفعول ہے. اس میں مفعول کا ہوتا ہے نائب الفاعل. وہ تو اس میں فائل ہوتا تھا جس کا ہوتا تھا فائل. یہ اس میں فائل نہیں ہے بلکہ یہ اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا ہیا ضمیر آ گئی آپ کے پاس، اور آپ نے بتا دیا کہ یہ اس کا ہو گیا نائب الفاعل. ٹھیک ہے. اچھا، ترکیب میں ہم یہاں تک جا چکے ہیں. یہاں سے شروع کی تھی، یہاں تک کر لیا ہے. اب کیا آ رہا ہے؟ فی حرف جر. اس کو لکھتے ہیں ہم جار ہیں. اس کے بعد یہی لکھ دوں النحوی. کیا ہے بولے؟ مجرور. النحوی مجرور ہو گیا. ضرور. اب یہ جو جار، یہ جو ہے نا فی، اور النحوی، یہ جو مجرور، یہ دونوں کس کے متعلق ہوں گے؟ اس میں مفعول کے اسی، مذکورتن. ہاں اسی کے. تو ہمیں اس کو اسم لکھتے کیسے ہیں؟ مفعول کے متعلق مذکور ہے. لکھیں گے کیسے؟ جار جار. اپنے مجرور جار سے. اپنے مجرور سے
मज़कूरतन इसम फ़ाइल के मुतल्लिक। इसमें मज़कूरतन इसमें मफ़ूल के मुतल्लिक़। महज़ूफ़ भी लिख दूं? जी सर। के मुताल्लिक। अच्छा, इसको एक और भी लिखते हैं। अगर मुताल्लिक ना लिखे ना तो हम लिख सकते हैं ज़र्फ़ मुस्तक़र। ज़र्फ़ मुस्तक़र, ठीक है। या तो मुताल्लिक लिखें या ज़र्फ़ मुस्तक़र, दोनों में से कोई एक चीज लिखें। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे जरूरत नहीं है कि इसमें इसमें मफ़ूल महज़ूफ़ के मुताल्लिक होकर ज़र्फ़ मुस्तक़र। नहीं नहीं, ज़र्फ़ मुस्तक़र तो वो हो ही गए, मुताल्लिक होकर ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं हुए, वो हैं ही ज़र्फ़ मुस्तक़र। ठीक है। चलो, मैंने लफ्ज़ लिखने के लिए ज़र्फ़ मुस्तक़र की बजाय मुताल्लिक ले लिया है। तो मुताल्लिक चाहिए था, मुताल्लिक मिल गया। अब ये मज़कूरतन, जिसका कि अभी आपने यहाँ जिक्र किया है, और ये जो फिन नहवी है, ये तीन चीजें हो गई। देखें, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको दिखा दिखा के बताता हूँ। एक तो ये यहाँ लिखा है ना मज़कूरतन, तो मैंने यहाँ भी लिखा है मज़कूरतन। मैं इसको कलर दे देता हूँ, एक हाईलाइट कर देता हूँ। एक हो गया मज़कूरतन, और एक ये है क्या, इसमें मफ़ऊल। ठीक है। एक हो गया उसका हिया ज़मीर। तो जो हिया ज़मीर है वो उसका क्या है, नाइबुल फाइल। समझ आ रहा है? अच्छा, और एक है उसका मुताल्लिक। कितनी चीजें? तीन चीजें। तीन चीजें। इन तीन चीजों को मिलाकर जुमला बनाएं। देखें, लिखें कि मस्कूरा तन। मज़कूरतन इसम मफ़ूल अपने नाइबुल फ़ाइल हम्म। और क्या है नाइबुल फाइल? और मुतल्लिक और मुतल्लिक से मिलकर हम ये भी लिख सकते हैं कि और ज़र्फ़ मुस्तकर से मिलकर, लेकिन हमने ऊपर उसको मुताल्लिक लिखा हुआ है ना, तो हम मुताल्लिक ही लिखेंगे। से मिलकर क्या बनेगा? हाल। शिब जुमला इस्मिया होकर हाल। पहले हाँ, जुमला तो बने ना पहले। शिब जुमला इस्मिया होकर हाल। हाल, ये था जुल्हाल, ये आ गया उसका हाल। समझ आया? जी तरकीब सर। में दिखाता हूं आपको। ये था अल अवामिला जुल्हाल, इसको ऐसे लिख देता हूं। और फिर हाल कहां से कहां तक है बताएं? ये, और फिर ये, और फिर नावी। यहां तक। ये हो गया उसका हाल। तो ये हो गया जुल्हाल और हाल, देख लें आप। तो अब ये जो देखो बेटा, ये जुल्हाल अपने हाल से मिलेगा ना, तो हम लिखेंगे ना क्या? हाल जुल हाल जुल्हाल से हाल से मिलकर अन्ना का इसम। हाँ, अब ये जो जुल्हाल अपने हाल से मिलकर, वो अन्ना का इस्म कैसे बन रहा है? इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने पता क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये पूरा जो ग्रीन कलर का हिस्सा है जुल्हाल और अपने हाल से मिलकर, इससे पहले है क्या? तो इन्होंने देखा इससे पहले है अन्ना। ये अन्ना का लिए ही कुछ बनेगा। तो अन्ना के बाद दो चीजें आती है, एक उसका इस्म होता है, एक उसकी खबर होती है। नजर भी आ रहा है, अन्ना के बाद एक पूरी ये जो ग्रीन कलर की है, ये पूरी की पूरी तो हो गई अन्ना का इस्म। तो उसके बाद ये क्या बनेगा? अरे खबर बनेगी अन्ना की, बताना नहीं किसी को। तो जुल्हाल अपने हाल से मिलकर अन्ना का इस्म। अन्ना का इस्म के बाद क्या आता है अन्ना अब? का इसम। हाँ। अन्ना की खबर। हाँ, अब अन्ना की खबर ये पूरी इस तरह है ना, तो पहले इसको मैं अलग अलग बता दे कि एक मियतु है, एक आमिलिन है। तो ये जो मियतु आमिलिन, ये जो इसकी इजाफत हो रही है, ये जो मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि ये मियतु जो है,
یہ تو ہے ممیز، اور جو عاملن ہے وہ ہو گئی اس کی تمییز. تو پہلے ان دونوں کو یہاں بتا دیں کہ بھائی یہ یوں تھا. میاں تو کو بتائیں کیا ہے یہ ممیز، ممیز. ممیز، اور اس کے بعد والا لفظ کیا ہے؟ عامل، عامل کیا بنے گا؟ تمیز، تمییز. تمیز، دو یا ہیں، ٹھیک ہے، تمییز. تمییز. تو اس کے بعد ہم نے ان ممیز اور تمییز کو ملائیں گے کہ ممیز اپنی اپنی تمیز سے مل کر انا کی خبر. انا کی خبر. لہٰذا ہمارے پاس ایک یہ جو انا ہے نا، تو ایک انا کا ہمارے پاس یہ تو آ گیا تھا اسم. دیکھو ابھی کرتا ہوں میں اس کو انڈر لائن. میں نے انڈر لائن کیا ہے. یہ ہے انا کا اسم، اور یہ ہے انا کی کیا؟ خبر. میں اس کو ایک اور کلر دے دیتا ہوں. خبر. یہ آ گئی انا کی خبر. بس اس کو لکھ دینا کہ انا اپنے اسم اپنے اسم اور اور خبر خبر سے مل کر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو ہو کر. کر ہو کر ایک منٹ، اب ایک علم منٹ. یہ جو پورا یہ یہاں سے بلکہ انا سے لے کر یہ سارا حصہ یہ پورا بن گیا کیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہاں ترکیب رکے گی نہیں ابھی، کیونکہ اس جملہ اسمیہ خبریہ سے پہلے کیا ہے؟ ایک فعل ہے. یہ رہا نا فعل، اور وہ بھی امر. جی. اس کے لیے یہ بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس علم کے لیے کچھ بنے گا. یہی تو ہے نا، میں بتاتا ہوں نا. آپ لکھوا رہے ہیں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر علم ہے ہم، علم فعل فعل امر امر کا کچھ بنے گا. کیا بنے گا کا پہلے دیکھ لو. مفعول با. ہاں مفعول بھی بتا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اس طرح بتاؤں. علم کے بارے میں یہاں لکھا تھا کہ یہ ایک فعل امر ہے، حاضر معروف ہے، اور صیغہ یہ جو خود یہ ہے واحد مذکر کا. تو اس کے اندر انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل بھی تو تھا. یعنی اس علم کے اندر اس کا فاعل ہے پوشیدہ. تو بھائی فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، بچا کیا؟ مفعول. تو اس لیے کہہ رہے ہیں علم فعل امر کا مفعول بھی. اب دیکھیں ذرا نئی صورتحال کیا کیا آیا ہے آپ کے پاس. تو ایک آیا آپ کے پاس علم فعل امر. اس کو میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. ایک آیا آپ کے پاس علم فعل امر. یہ آیا علم فعل امر. اس کو لکھوں گا میں ابھی یہاں پہ، بس ایسے ہی لکھ لیا علم فعل امر. دوسرا کیا آیا آپ کے پاس؟ اس کا فاعل اسی علم فعل امر کا. دیکھیں دو چیزیں ہو گئیں. یہ جو انتا ضمیر ہے نا، اس کے بارے میں لکھ لیں علم فعل امر اپنے انتا ضمیر مستتر فاعل. مطلب ایسے بھی لکھ سکتے تھے اپنے فاعل، کیونکہ انتا ضمیر مستتر یہ والی اس کی کوالٹی تو پہلے لکھ چکے اوپر. لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے گھوم نہ جائے دماغ کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے. علم فعل امر اپنے انتا ضمیر مستتر فاعل، اور کیا ہے بھائی اتنا پورا یہ جو مفعول بھی بنا ہے. دیکھیں دیکھیں مفعول بھی. تو ہم کہیں گے انتا ضمیر مستتر فاعل اور مفعول بھی ہاں سے مل کر جملہ فعلیہ انشاء.
جملہ فعلیہ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشائیہ، یہ ہوئی ترکیب. اب کریں گے ترجمہ. تو جگہ نہیں ہے ترجمہ لکھنے کی، تو میں ابھی جگہ بناتا ہوں. یہاں پر ادھر لکھ دیتا ہوں دور کر کے ترجمہ. تو فعل امر جملہ فعلیہ ہے نا، سب سے پہلے فائل کا ترجمہ کیا جائے گا. فائل کون ہے؟ انتا. انتا کا اردو کیا ہوتی ہے؟ تم تم. تم. اب میں یہاں پہ فعل کا بھی کر دے رہا ہوں ترجمہ، جان لو. انا، کہ بے شک. العوامل مذکورتن فی النحوی. ہاں، عوامل جو نحو میں مذکور ہیں، اس حال میں کہ وہ نحو میں مذکور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو نحو میں وہ عامل ہیں. عوامل. ایک، یا آپ لکھیں تم جان لو کہ بے شک جن کا مذکورتن، جن کا مذکورتن جن کا ذکر کیا گیا ہے، پھر نحوی نحو میں. بس اس کے بعد اگلی ترکیب بعد میں.